لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رونے کے بعد مجلس صدر، معزز اور اساتذہ اکرام اور گلشن کاتم کے علماء، آج کے اس تاریخ اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی شہادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے، اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو؟ نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے، آخر انقلاب کیسا آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے سوال کی ضرورت کیسے کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہان مغلیہ خلجی کوئی کے 800 سال حکمرانی کو بھی بلا دیا؟ کیا اس پر مجند نشا کو دین یاد نہیں تھا جب انگریز اس سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا توق اور ذلت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی؟ اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن امان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ عالم حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزاد مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان سی عابد اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہے؟ ہمارے اسلاف و اکابر تو ہے، ہمارے آبا و اجداد تو ہے، جنہوں نے ہندوستان کے ماضی و حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ سوبار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کو گیس پر ہم کو، سوبار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کہ ہم نے دیا ہے عالم کو۔ پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو؟ دور حاضر کے نوجوانوں، ہندوستان کی پکار سنو۔ ہاں، مجھے یاد ہے تمہارے اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری قدر دیتوں کے غلامی کو اتارا ہے۔ تمہارے شہنشاہ نے لال قلعے کی عظمت ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے، تمہارے شہنشاہ نے ہمارے سینے کی جب تاج محل کے اس نوجوان سے سنوارا ہے۔ کہتا ہوا بھائی تمہارے تم کیا ہو، کہتا ہوا بھائی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دے منتظر کرتا ہو۔ تم ٹیپو سلطان کی اولاد ہو، مگر تم میں وہ جرأت و رسالت نہیں۔ تم شاہ اسماعیل شیخ کے لاڈلے ہو، مگر تم میں وہ جذبہ اتحاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ تم شیخ الاسلام کے فرزند ہو، مگر تم میں خلوص للہ نہیں۔ تم اقبال کے شہدائی ہو، مگر تم میں فکر پرواز نہیں۔ تم ابوالکلام آزاد کے ننیال ہو، مگر تمہیں مال کی قابلیت نہیں۔ تم عطاءاللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو، مگر تمہاری زبان میں طلاقت نہیں۔ پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، تم نے اپنے آقا دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو علیحدہ کر دیا، فاروق اعظم اور خالد بن ولید کے طریقے کار کو چھوڑ دیا۔ تم نے صلاح الدین ایوب اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بھلا دیا، حسین احمد مدنی اور عبید القادر انگل کا لکار کو پشے پچھ لٹا دیا۔ تم نے کبھی حسینان مائدہ کی فریاد پر غور نہیں کیا، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو؟ برادران اسلام، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس کے اوراق کو خنگال کرتے کیے۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے حرم میں ہلچل مچائی تھی؟ وہ کون سا حضور تھا جس نے جلالت و جہالت اور شرک و کفر کے اندھیریوں میں شہادت و ہدایت کا شراب روشن کیا تھا؟ وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب البتوں کو نجوم میں ہدایت بنا دیا اور انہیں کیسر و کسرا کا تخت و تاج کا مالک بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی اور مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح نصرت عطا کی تھی، جن کے سجائے تکبیر سے دستور و جبل بھی گونج اٹھے، جنہیں دیکھ کر سمندروں نے بھی راستہ چھوڑ دیا؟ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ آسمانی قانون تھا، وہ ربانی دستور تھا، وہ قرآن کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کا کرشمہ تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی زندگی کا ایک ایک لمحے کا مطالعہ کیجیے، تمہیں معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی قرآن و حدیث سے عبارت تھی۔ ایمان کامل و توحید خالص و انقطاع المعمور تھا، انابت اللہ کا شہوہ تھا، رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا اصل سرمایہ تھا۔ کبھی طرف افطار زمانہ ان کے حمدللہ اور افطار وقت ان کا اہم آنگ اور اہم خیال تھا۔ اسی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ شہر جو کبھی پردہ ہے کبھی امروز، یہ شہر جو کبھی پردہ ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی کہاں سے پیدا۔
وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی حجات سے پیدا۔ ایک دوسری جگہ ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ فرزند اسلام یہ افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ مخفی نہیں کہ کشا سے بھی زیادہ درخشا کے آج ہم نے اسلام کا قانون چھوڑ دیا، قرآن سے رشتہ توڑ لیا، احکام الہی سے موڑ لیا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے اس کے نورانی اسے سے رخ لے لیا، ہم دنیا کی رنگینوں میں کھو گئے ہیں، دولت و شہرت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو پھر ہمارا مستقبل کا ستارہ کیسے درخشا ہوگا؟ غور کرو، فکر کرو، اے غیور نوجوانوں، ذرا سوچو تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں تمہیں لوگ جسے دنیا کی امامتوں کی حاجت کے لیے منتخب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں جسے قرآن نے ولا تہینوا ولا تحزنوا کی بشارت دی ہے، تمہیں جن سے رب العالمین نے انتم الاعلون کا واضح کیا ہے، مگر تم میں وہ شان باقی نہیں، وہ ایمان نہیں، وہ میرا تحمیت نہیں۔ آج ہم ایسی قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاعر اسلام کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے سے نکالے جا رہے ہیں، مذہب اسلام پر بد نما داغ لگا دینے والے خرافات ہماری دہلیزوں اور چوکھٹ پر سے نکل کر منظر عام پر آ رہی ہے، لیکن ہمارے قانون پر دور تک بھی نہیں رہیں گی، پھر ہمارا مستقبل روشن کیسے ہو؟ اے مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلال اور شان فاروقی پیدا کرو، تمہارا سوال اور ایک طرح سے بدلا جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آؤ خلوص للہ اور سب استقامت کے ساتھ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں، ایک نئے عزم کے ساتھ چلے آگے بڑھے۔ اٹھ کے آپس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے آپس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔